طرف آ رہا ہوں. وہ دوسری وجہ. ایک تو جادو یہ ہوتا ہے مسمرزم ہو گیا یا ایسا جس کا جو گورے کرتے ہیں میجک. دوسرا جادو ہوتا ہے جنات کے ذریعے. جنات کی طبیعت میں شر غالب ہے. یہ سوالات پھر بعد میں دے دیں, بہت ہو گئے نا ابھی اتنا لمبا, اتوار والے بیان میں دے دیں. جنات کی طبیعت میں کیا غالب ہے؟ یہ انسان کے کیا ہوتے ہیں؟ اکثر انسان کے کیا ہوتے ہیں؟ بولو نا, سبق یاد کرا رہا ہوں, جادو سکھا رہا ہوں, جادو. یہ انسان کے کیا ہوتے ہیں؟ دشمن بولنے میں کیا جا رہا ہے, کوئی نہیں پکڑ کے کوٹے گا آپ کو, سمجھے کوئی جن پکڑ کے مار لے گا مجھے. یہ انسان کے اکثر کیا ہوتے ہیں؟ دشمن. ان کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے؟ شر غالب. تو جنات میں جو شرارتی ہوتے ہیں, جیسے کہ زیادہ تر شرارتی ہوتے ہیں, جیسے ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں نا, دہشت گرد ہوتے ہیں, کچھ ان کا غلط کام کر دو تو وہ آپ کا کچھ غلط کام کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے بھائی؟ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں, ہیروئن دے دو ان کو تو وہ آپ کا جس بندے کو مروانا ہے اس کو مار دیں گے, ٹھیک ہے نا. غلط کام ان کے لیے کچھ جرائم کر کے دو گے تو یہ کچھ جرائم آپ کے لیے کرتے ہیں. تو ایسے ہی جو جنات ہوتے ہیں وہ شرارتی جنات ہوتے ہیں, وہ آپ کے قابو میں نہیں ہوتے, لیکن وہ اگر آپ ان کے لیے کچھ غلط کام کریں تو وہ آپ کے لیے بھی کچھ غلط کام, بولو نا بھائی, کر دیتے ہیں. قابو میں نہیں آتے وہ, لیکن وہ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ الٹے الٹے کام کرتے ہو تو وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے پھر جو میسج آپ ان کو دیتے ہو اس میسج کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. جیسے قبرستان میں کوئی چوزا زندہ دفن کر دینا, جو بہت ہی ایک دہشت ناک عمل ہے نا, بڑے معاذ اللہ نقل کفر, قرآن کو نجاست سے نکلا, اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچا کے رکھے. ایسا کوئی گندا عمل جس سے انسانی روح کانپ جائے کہ یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے. مردہ بچے کی ہڈیوں کو نکال لینا, جو بچے پر تو ویسے ہی ترس آتا ہے, وہ مر جائے تو اور ترس آ رہا ہوتا ہے. اس قسم کی ایسی وحشت ناک عمل جب آپ کرتے ہو جس سے شیاطین جنات خوش ہوتے ہیں, تو پھر آپ ان کو کوئی میسج دیتے ہو کہ میں آپ کو خوش اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. وہ میسج کچھ بھی دیا جا سکتا ہے, اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, یہ طریقے سیکھے بھی جاتے ہیں. جو جادوگر ہے نا وہ یہ طریقے سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. لیکن چونکہ جادوگر جنات کو خوش کرنے کے لیے الٹے کام کرتا ہے تو وہ کبھی بھی نیک نہیں ہوگا. لانڈھی میں 2 جادوگروں کا پڈا ہو گیا, تو میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں, وہ ایک دوسرے کو تانے کیا دے رہے ہیں, ابے تو کتنا گوبر کھاتا ہے, تو 2 گوبر کے پیڑے کھا کے تیرے بدہضمی ہوتی, میں 4 پیڑے کھاتا ہوں. یہ پڈے میں نا راز اگلتا ہے نا بعض دفعہ انسان, ٹھیک ہے. تو یہ گندے رہتے ہیں, میلے رہتے, اوپر سے بے شک نیٹ کلین ہو, اندر سے گندے اعمال ان کے گندے. ممکن ہے پبلک کو دکھانے کے لیے نہا دھو کے ان کے سامنے بیٹھ جائیں, مگر ان کی تاکہ جنات پھر کیا ہوتے ہیں ان سے, بولو نا بھائی, خوش ہوتے. پھر جنات کو یہ میسج دیتے ہیں اور وہ میسج کے مطابق جنات نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں مسلط بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے. یہ بھی کس کی ایک قسم ہے؟ جادو کی. اس میں یاد رکھو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لی. بہت کم لوگوں پہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اثر ہو گیا تھا, یہودیوں نے یہ والا جادو کیا تھا آپ پر, ایک تو اتنا ہوا نہیں جتنا یہودیوں نے کیا تھا, بہت معمولی سا آپ پہ اثر ہوا. علماء نے بیان کیا وہ اثر اس لیے اللہ نے ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں, اس الزام کو بری کرنے کے لیے. ورنہ اگر جادو ذرا بھی نہ ہوتا تو یہودی کہتے دیکھو ہم تو پہلے کہتے تھے ساحر ہیں, انہوں نے توڑ کر لیا. تو اللہ نے تھوڑا سا ہونے دیا تاکہ لوگ بشریت میں آپ کو کامل سمجھیں. لیکن یہ والا جادو اتنا آسان نہیں ہے, اس سے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہر دوسرا آدمی مجھ پہ یہ جادو ہو گیا, مجھ پہ یہ ہو گیا, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں جو جادو کرنے والا ہے اس کی بھی واٹ لگ جاتی ہے, کیونکہ بعض دفعہ جن پلٹ کے اسی کو چپیٹ لگا دیتا ہے تمیز سے, ٹھیک ہے نا. دہشت گرد سے جن کے تعلقات ہوتے ہیں تو یہ تعلقات جہاں فائدہ پہنچاتے ہیں بعض دفعہ گلے بھی پڑ جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا کہ اس پہ بھی جادو, اس پہ بھی جادو, اس پہ بھی جادو, اس پہ بھی جادو. بہت مشکل سے ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام عالم کو برباد تھوڑی کرنا ہے. اگر اس طرح سے اختیارات آ جائیں ان جادوگروں کے پاس, وہ تو پھر دنیا میں فساد پھیلا دیں. میں تبھی تو کہتا ہوں ان عاملوں سے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے جنات ہیں, میں کہتا ہوں میں تمہارے خلاف بولتا ہوں تو میرے خلاف جھوٹے فتوے تو پھیلا دیتے ہو. 4 جن بھیج کے مجھے اٹھوا لو,
तुम कोई कह रहा है मेरे पास 1000 जिन्नात हैं, कोई कह रहा 2 लाख जिन्नात हैं, कोई कह रहा 3 करोड़ जिन्नात हैं, कोई कह रहा मैंने ये कर दिया, मैंने उधर के वो ये कर। अबे भाई मेरा तो 73 किलो वजन है, 73 केजी वजन है, तो 73 किलो का बंदा नहीं तुमसे उठता यार। और इतने बड़े बड़े वो मिंबर पे बैठ के दावे भी कर रहे हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। तो आप क्यों नहीं भेज देते एक जिन मेरे ऊपर, कोई जिन उठा के ले जाए। अब देखो अल्लाह ना करे मैं गायब हो गया तो ये फौरन कहेंगे हमने जिन भेजा था। अगर मैं गायब हो गया तो समझ लेना किसी ने अगवा किया है। हाँ, वो केस बंदे पर होना चाहिए, जिन पे केस नहीं होना चाहिए। जिन के बाप भी इंशाअल्लाह नहीं उठा सकता, क्योंकि जिन्नात के बारे में कुरान की नस है कि वन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। सूरह जिन की आयतें हैं। अल्लाह फरमाते हैं जिन्नात खुद ये कहते हैं कि अल्लाह हम तो, ये इसका मैं मफहूम बयान कर रहा हूं कि हम तो इंसान से डरते थे, हम तो अपने आप को इंसान से कमजोर समझते थे, लेकिन इंसान ने हमसे डरना शुरू कर दिया, हमारी पनाहें मांगना शुरू कर दी, तो हमारी सरकशी बढ़ गई। पता ये चला कि जो इन आमिलों के पास ज्यादा जाता है, जिन्नात मुसल्लत भी ज्यादातर किसी पे होते हैं, उन्हीं पे, क्योंकि जिन्नात देख लेते हैं कि ये आदमी इन चीजों में पड़ता है, इन चीजों को लिफ्ट ज्यादा कराता है, लिहाजा आमिल जिस महल्ले में पहुंचेगा जिन्नात उसके साथ साथ उसी महल्ले में अपनी फाइलें लेके पहुंच जाते। तो इसका हल यह है कि इनसे डरना छोड़ दो। तो जब डरना छोड़ोगे तो जिन्नात भी तुमसे डरना शुरू कर देंगे। ये तो कुरान की नस है ना। एक साहब ने कहा कि एक आमिल ने मुझे धमकी दी है, मैं तेरे ऊपर कल 5 जिन्नात भेज के तुझे मार दूंगा और मैं घबरा रहा हूं। मैंने कहा घबराएगा तो नहीं भी जिन्नात आए तो मिसमरिज्म तो हो ही जाएगा ना, अपनी बीवी जिन नजर आना शुरू हो जाएगी। एक आमिल ने, मेरा एक शागिर था, उसको और मुझको कहा कि आज रात 12 बजे देखना तुम दोनों को कुछ धुआं धुआं नजर आएगा और वो जिन आएगा, मैं हाजिर करूंगा। उसको नजर आया, मुझे नहीं आया। उसने बताया मुझे धुआं नजर आ रहा है। मैंने कहा तुझे इसलिए नजर आया कि तूने दिमाग में क्या कर लिया था, मुसल्लत। मैंने कहा मुझे नजर नहीं आया। मैंने कहा इसका बाप भी इंशाल्लाह धुआं नहीं दिखा सकता, कुछ है ही नहीं तो नजर कहां से आएगा। तो तुमने चूंकि मुसल्लत कर लिया। एक कब्र पे, एक बुजुर्ग की कब्र थी, एक गांव देहात का वाकया। हम वहां गए, वहां उन्होंने बताया कि यहां ख्वाजा गलतान रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो कब्र के अंदर से लात मार के, कब्र वाले जो कब्र के करीब लेटता है उसको लात मारते हैं, वो दीवार से जाके लगता है। ये मैं बता रहा हूं जिन्नात की शरारतें समझें आप लोग, ताकि इनसे बचने का तरीका आपको पता होना चाहिए। दुआएं भी पढ़नी चाहिए सुबह शाम की, वो अपनी जगह। अब वहां क्या हो रहा है कि जो भी कब्र के किनारे लेट रहा है, एक ठुड्डा आके गैबी लगता और वो कलाबाजियां खाता हुआ कब्रिस्तान की दीवार से जाके लगता। वाकई ओरिजिनल में हो रहा था ऐसे। मैं भी देख रहा हूं ये मंजर। मेरे साथ एक और मौलाना, मैं उस वक्त बिल्कुल बच्चा था, मेरी उम्र होगी मेरा ख्याल है बहुत कम उम्र था उस वक्त, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन टोपी ड्रामों से आज तक मुतासिर नहीं हुआ। लोग अब क्या बताऊं कि क्या, छोड़ो यार, इन टोपी ड्रामों से कभी मैं जहनी तौर पर मुतासिर हुआ ही नहीं। कुछ फितरत में अल्लाह ने कुछ ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, मुझे ये कभी समझ में आए नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी रुकिया कर रहा है वो गलत है। रुकिया करना अलग चीज है। रुकिया वालों को आमिलों के साथ ना मिलाया करो। रुकिया एक बिल्कुल अलग चीज है, वो तो जायज है, उस पर तो उजरत लेना भी जायज है। तो रुकिया की फजाइल क्या है वो तो मैं खुद उस पर बयान कर चुका हूं। तो मैं वहां गया कब्रिस्तान के किनारे, वो लेटे हुए बड़े बड़े मोटे मोटे लोग आके लेट रहे हैं, 100 किलो के, वो भी कलाबाजियां खाते हुए जा। और वाकई ओरिजिनल में कोई ड्रामा नहीं हो रहा था। पता चल जाता है ना ड्रामा है या हकीकत है। मुझे पता था बेटा ये असल में लोग का एक एतकाद बन गया कब्र से कि इस कब्र के बुजुर्ग बड़े ठुड्डे मारते हैं। तो अब जाहिर है कब्र परस्ती फैलती है, तो बुजुर्ग तो बेचारे अपना आराम से सो रहे होंगे कब्र में, लेकिन यहां जिन्नात को पता चल गया कि हमारी दाल यहां गलेगी, यहां अपने करतब दिखाओ, इनका कब्र से एतकाद क्या होगा, बढ़ेगा। तो वो जिन्नात ठुड्डे मार मार के कहां लेके जा रहे हैं इनको दीवार पे मार रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने लेट गया, उन्होंने कहा कि आप लेटो। पहले हमने लिटाया, हम में जो सबसे मुख्तसर से तालिब इल्म था ना, उनका नाम ही मौलाना मुख्तसर साहब था। यानी तलबा तो अल्लाह माफ फरमाए चिड़ी भी रख देते हैं ना, अब तोबा कर ली हमने भाई, लेकिन थोड़ा सा मिजाज में हम कहते थे मौलाना मुख्तसर साहब, यानी इतने छोटे से हल्के से थे वो। उनको लिटाया, वो नहीं लुढ़के।
میں لیٹا, میں بھی اس وقت 40 کلو کا ہوں گا بمشکل, 39-40 کلو میرا وزن تھا اس وقت. تو میں جب لیٹا ہوں تو میں بھی نہیں لڑا رہا. تو انہوں نے کہا آنکھیں بند کریں, منہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں ایسے بازو, باہر کی یعنی باہر کے انوائرمنٹ سے متاثر نہ ہو. میں نے ہاتھ رکھ لیا, پھر بھی نہیں لڑکا. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھیں. اب دیکھو جادو ہے نا سورہ فاتحہ سے, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میں نے فاتحہ پڑھی, پھر بھی بولو بھائی نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا 1-2 کلا بازیاں خود کھا کے دیکھیں, ذرا ٹرائی کریں. میں نے 1-2 کلا بازیاں خود بھی کھائیں, پھر بھی نہیں ہو رہا. مجھے کہنے لگے تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں پہ لوگ جنات اتارنے کے لیے جاتے ہیں, چڑھتے انہی پر ہیں جو کہاں جاتے ہیں, مزاروں پہ. وہاں جا کے وقتی طور پر ٹھیک ہو جائیں گے وہ. اس سے ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ بابے نے ہمارا جن اتار دیا. وہ اس لیے وہ جنات خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس قبر والے سے اعتقاد کو مضبوط کروانے کے لیے. آپ جب گھر جاؤ گے تو پھر چڑھ جائے گا وہ, پھر وہ مزار آؤ گے تو اترے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ توبہ کر لو, جن چڑھے یا نہیں چڑھے, میں نے ان عاملوں کے پاس نہیں جانا, مزار کے پاس بھی نہیں جانا. جو شریعت میں رقیہ ہے, جو شرعی جائز رقیہ, وہ تو کرنا چاہیے. جب فیصلہ کر لو کہ انشاءاللہ جنات اپنے فائلیں لے کے چلے جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس بھی ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں پہ ٹائم ضائع کرو جن چیزوں کو مانتے ہیں زیادہ, ان میں پڑھتے ہیں. اب میں ایک بس حوالہ دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ جو قرآن سے جادو میں نے بتایا, اس پہ احکام القرآن میں مولانا ظفر احمد تھانوی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے. یہ میں بس عبارت پڑھ کے, کیونکہ بہت سے علماء کو بھی میری بات پر بہت اعتراض ہوا ہے, اشکال ہوا ہے, تو میں نے جلدی سے اس کا صفحہ لے کر آیا ہوں, آپ کے سامنے پڑھ کے وہ عبارت سنا دیتا ہوں. وہ اس کے بعد چھٹی. یہ احکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50, صفحہ نمبر 50 پر ہے. وثانیها ما لم يكن فيه وجه كفر ولكن فيه اضرار بالمسلمين والسعي في الارض بالفساد. جادو کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں کفر تو نہیں ہے لیکن اس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور زمین میں فساد مچایا جا رہا ہے. فذلك حرام فعله وتعليمه وتعلمه. کہہ رہے ہیں اس کا سیکھنا بھی حرام, اس کا کرنا بھی حرام. كما يستفاد من مقدمة رد المختار. آگے جا کے لکھتے ہیں سواء حصل هذا السحر بكلمات. یہ والا جادو چاہے کلمات کے ذریعے ہو, او ادویت یا معمولت, یا کوئی دعا کے ذریعے, کسی دوا کے ذریعے ہو, او حرکات فکریت, یا مسمرزم کے ذریعے یعنی ذہنی طور پر فکر کر کے, اول مسمرزم او غیر ذالک من الحیل, بل ولو بادعیت او اذکار او بآیات من القرآن. بلکہ اگر یہ والا جادو دعاؤں کے ذریعے ہو, ذکر کے ذریعے ہو, یا قرآنی آیات ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو, تو بھی کیا ہے, حرام ہے. پتہ چلا کہ جادو دعاؤں کے ذریعے بھی ہوتا ہے, ذکر اللہ اللہ کے ذریعے بھی ہوتا ہے. سامنے والا آپ کو تسبیح لے کے بٹھا رہا ہے, اللہ اللہ کرو, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ آپ سمجھ رہے ہوتے کچھ ہو رہا ہے. اس کا مقصد اللہ کو یاد کرانا نہیں ہوتا, اس کا مقصد ہوتا ہے بھائی کچھ تو اس کو کرواؤ نا, جس سے اس کا یہ تصور بنے کہ کچھ کیا مطلب کچھ ہو رہا ہے, کوئی بڑا کام ہونے والا ہے. اسی دوران وہ اپنا خیال آپ کی طرف ٹرانسفر کر دیتا ہے. فَإِذَا ثَبَتَ إِضْرَارُهُ بِالْمُسْلِمِينَ قُتِلَ كَمَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ. فرمائے بس کسی بھی قسم کا جادو ہو, چاہے قرآن کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے, جب ثابت ہو جائے کہ یہ اس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, تو ایسے جادوگر کو قتیلا کیا کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. گورنمنٹ کرے گی, آپ خود نہیں یہ کام نہ شروع کر دیں. تو ایسے جادوگر کی سزا کیا ہے, چاہے وہ کس کے ذریعے کر رہا ہو, قرآن کے ذریعے کر رہا ہو. میرا خیال ہے کافی ہے اتنا, اور بھی اس پہ حوالے ہیں لیکن اتنا عقل مند کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچائے. سیدھا سیدھا تمیز سے صبح اٹھ کے نماز پڑھو, جاگنگ کرو, نہا دھو کے ناشتہ کرو, اشراق پڑھو, وبین پڑھو, ہنسی خوشی زندگی گزارو. کوئی ٹینشن ہے, کوئی پریشانی ہے, بیگم کی طرف سے ٹینشن ہے, برداشت کرو, نہیں ہے تو محبت سے علیحدگی اختیار کرو. ساس کی طرف سے ٹینشن ہے, ابا کی طرف سے ٹینشن ہے, ٹینشن کا حل تلاش کرو. ابا سیٹنگ پہ نہیں آ رہے, دعا کرو, نہیں آ رہے برداشت کرو, پھر بھی نہیں ہو رہا, گھر بدل لو, ابا سے فون پہ بات کیا کرو, کبھی کبھار مل لیا کرو. ٹینشنوں کے حل جس کی کوئی لاجک ہے وہ تلاش کیا کرو. ڈپریشن میں زیادہ تر عورتیں سسرال کی وجہ سے جاتی ہیں. جنات کا کیس, بہو پہ جن آ رہا ہے تو سب ساسوں کی بات نہیں کر رہا, بسا اوقات
सास की वजह से आ रहा होता है। सास पे आ रहा है तो किसकी वजह से? बहू की वजह से आ रहा है, वो टेंशन दे। तो घरेलू झगड़े होते हैं जिनसे स्ट्रेस में जा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, उनको छोड़कर उस स्ट्रेस का इलाज नहीं करते, जाके फौरन जिन है, जादू है, चुड़ैल है, भूत है, फलाना है,